بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں ازدواج کی کثرت تھی، چنانچہ جب حضرت غیلان سقفہ ایمان لائے تو ان کے تحت میں 10 عورتیں تھیں۔ جمع بین الاختین جائز سمجھتے تھے، چنانچہ ضحاک بن فیروز کہتے ہیں کہ جب میرا والد ایمان لایا تو ان کے تحت 2 حقیقی بہنیں تھیں۔ جب کوئی مرد مرتا تو اس کا سب سے بڑا بیٹا اپنی ستیلی ماں کو میراث میں پاتا، چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، ورنہ اپنے کسی اور بھائی یا رشتہ دار کو شادی کے لیے دے دیتا۔ زناکاری کا رواج عام تھا اور اسے جائز خیال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح کا ہوتا تھا۔ ایک نکاح متعارف جیسا آج کل ہے کہ جوز جوزہ کے ولی مہر معین پر متفق ہو جائیں اور ایجاب و قبول ہو جائے۔ دوسرا نکاح استبضاء بدین طور پر شوہر اپنی عورت کو حیض سے پاک ہونے کے بعد کہتا کہ تم فلاں شخص سے استبضاء یعنی طلب ولد کر لے، اور خود اس سے مقابلت نہ کرتا یہاں تک کہ اس مرد سے حمل نہ ٹھہر جاتا۔ اس وقت چاہتا تو وہ اپنی بیوی سے مجامعت کرتا۔ یہ طلب ولد بغرض نجابت ولد کیا جاتا تھا۔ تیسرا نکاح جمع بدین طور پر کہ 10 سے کم شخص ایک عورت پر یکے بعد دیگر دخل کرتے، یہاں تک کہ وہ واضح حاملہ ہو جائے۔ حمل مکمل ظاہر ہونے کے چند دن بعد وہ عورت ان سب مردوں کو بلاتی اور ان سب سے کہتی کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں سب معلوم ہے، میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ان سب میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ بچہ تیرے ملاپ سے ہے، پس وہ بچہ اسی کا سمجھا جاتا تھا اور وہ مرد کسی بھی صورت میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور چوتھا نکاح بغایۂ بدین طور کہ بہت سے شخص جمع ہو کر بغایا یعنی زناکار عورتیں میں سے کسی ایک پر بے روک ٹوک چڑھ جاتا تھا۔ یہ زناکار عورتیں بطور نشانی کے اپنے اپنے دروازوں پر جھنڈے نصب کرتی تھیں، جس کا دل چاہتا وہ ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ جب ان میں سے کوئی عورت کسی مرد سے حمل ظاہر ہو جاتی تو وہ سب شخص اس کے پاس جمع ہو کر کافہ کو بلاتے اور وہ کافہ اس بچے کو اس کے اعضائے جسم دیکھ کر فراست سے جس سے منسوب کر دیتا وہ اسی کا ہی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس سے کبھی بھی انکار نہیں کوئی ہو سکتا تھا۔